اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضی عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشہر مفتحة فاسألوا ربکم الا یغلقها علیکم وابواب النیران مغلقة فاسألوا ربکم الا ان یفتح علیکم والشیاطین مغلولة فاسألوا ربکم الا اللہ یسلطها علیکم. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری شعبان کو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو ایھا الناس، اے لوگو ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتح، دیکھو جنت کے دروازے اس مہینے میں کھلے ہوئے ہیں. فاسألوا ربکم لا ان یغلقها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم دعا کرو، سوال کرو کہ جنت کے دروازوں کو تمہارے لیے بند نہ کرے. وہ ابواب النیران مغلقۃ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. فاسألوا ربکم، تو اپنے اللہ سے دعا کرو لا یفتح علیکم، کہ یہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے نہ کھولے جائیں. والشیاطین مغلولہ، اور شیاطین جتنے ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں. فاسألوا ربکم الا یسلط علیکم، اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ تمہارے اوپر مسلط نہ ہونے پائیں. یہ جب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تو اس وقت میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا. حضرت السلام فرماتے فقمت، تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں سوال کیا اور پوچھا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فقالا، تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ. کہتے ہیں اے ابو الحسن، اے علی بن ابی طالب، سب سے اہم اور افضل عمل اس مہینے کا ورع ہے. واو رے عین، ورع ہے کس سے؟ محارم خدا سے، کہ جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح، اور عمل صالح کے بعد تقوی، اور تقوی کے بعد زہد، اور زہد کے بعد ورع، یعنی یہ کے بعد دیگرے درجہ بندی ہوتے ہوئے لفظ ورع جو استعمال کیا یہ بڑا اہم ہے. ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو اعضائے بدن دیے ہوئے ہیں ان کو ورع کی پوزیشن میں لے جائیں. یعنی آنکھوں کا جو جس سے تعلق ہے حرام چیزیں اس کی طرف ہم نہ دیکھیں. اسی طرح کانوں کا جس سے تعلق ہے ہم حرام چیزوں کو نہ سنیں، اور ہاتھ کو اس جگہ نہ پھیلائیں جہاں پر حرام چیز ہو. پیروں کو اس جگہ نہ جانے دیں کہ جہاں پر حرام سلسلہ ہو. مثال کے طور سے ایک انسان جاتا ہے کورٹ میں جھوٹی عدالت کے لیے، تو وہ جتنی دیر بھی اس کا قدم چلتا ہے جھوٹی عدالت میں جانے کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے. جب زبان سے جھوٹ بول کر کے وہ کسی کے بارے میں وکالت کرتا ہے یا گواہی دیتا ہے تو گناہ ہے. اور اسی طرح آنکھوں کو، زبانوں کو. تو قرآن کی آیت ہے کہ جس وقت میں یہ انسان ہوگا اور اس کے بعد اس کے کھال اور اس کی زبان یہ سب بولنے لگیں گے تو اس کو خود تعجب ہوگا کہ یہ ہمارے کھال سے کیسے آواز آ رہی ہے، پیروں سے کیسے آواز آ رہی ہے، ہاتھ سے کیسے آواز آ رہی ہے. تو پھر یہی جواب دیں گے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں زبان میں بولنے کی صلاحیت دی تھی، آج ہم کو حکم ہوا ہے کہ پیر جہاں گناہ کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پر جو ہے تو وہ ہم گواہی دے رہے ہیں. ہاتھ جہاں برے کاموں میں چلے تھے اس کی ہم گواہی دے رہے ہیں، اور اسی طرح زبان اور آنکھیں. لیکن اس کے برخلاف بھی آپ سوچئے کہ جب آپ کبھی نیک کام کے لیے جائیے، مسجد کے لیے جا رہے ہیں، جتنا بھی قدم آپ کا بڑھے گا مسجد کے لیے وہ پیر گواہی دیں گے. امام بارگاہ جائیں گے آپ
مجلس سننے کے لیے وہ پیر گواہی دیں گے، آپ کے ہاتھ دونوں اٹھیں گے دعا کرنے کے لیے یہ ہاتھ گواہی دیں گے، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے ماتم کرنے کے لیے یہ گواہی دیں گے، آپ کے آنکھوں سے آنسو عشق خدا میں نکلے گا، عشق اہل بیت میں نکلے گا، وہ آنسو اور وہ آنکھیں گواہی دیں گی۔ اسی طرح آپ کے کان، آپ نماز جماعت میں آ کر کے شریک ہوں گے، آئیں گے آپ یہاں پر مجلس سنیں گے یا کوئی چھوٹی سی تقریر سنیں گے، یہ کان گواہی دیں گے۔ اور اسی طرح آپ کی زبان جو چل رہی ہے، چاہے دعا کے سلسلے میں، چاہے نماز کے سلسلے میں یا قرات قرآن کے سلسلے میں، یہ سب گواہی دیں گے۔ خیر، تو بات تو امیر المومنین علیہ السلام کی تھی، اس سلسلے میں بات کہاں سے کہاں گئی، لیکن امیر المومنین نے جب پوچھا تو آپ نے کہا ورع ثم بکا، پھر امیر المومنین اسلام کے سلسلے میں رسول خدا رونے لگے۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکی کا، یا رسول اللہ آپ کو کون سی چیز جو ہے رلانے پر مجبور کر دیا، رو رہے ہیں آپ؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر، کہہ رہے ہیں اے علی میں اس بات کے لیے رو رہا ہوں جس نے تمہاری گردن پر شمشیر چلانے کو حلال سمجھا ہے، کہ ان بکا وانت تصلی لربک، گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ تم پروردگار عالم کے بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہو، اور نماز پڑھ رہے ہو وہ قدیم بات اشقى الاولین والآخرین، اور دنیا کا بدترین انسان آ کر کے تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا اور تمہارے اوپر ضربت چلائے گا، شقیق و عاقر ناقۃ سمود، اور یہ وہ بدتر ہوگا جو ناقہ صالح سے بھی زیادہ گناہ کا اس کے فضربک ضربۃ علی فرقک، اور اس وقت میں تمہارے سر پر ایک ضربت لگے گی، فخضب منہا لحیتک، تو اس وقت میں تمہاری داڑھی جو ہے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں اس حدیث کو لیتے ہوئے شب ضربت میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔